پاکستان اللہ کا انعام ہے۔ پاکستان ابدالآباد تک باقی رہنے کے لیے بنا ہے، اور پاکستان کے سپہ سالار نے کہا ہے کہ آئین اور شریعت سے بغاوت ہرگز ناقابل قبول ہے۔ ہم ان کے اس بیان کو بہت عظیم سمجھتے ہیں۔ سوچو، سمجھو، آنکھیں کھولو، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی اہمیت کو سمجھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس ملک سے اتنی محبت ہے کہ ارشد ندیم کی شکل میں ایک ایسا ہیرو دے دیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم سب سے بلند نظر آ گیا۔ کوئی فرد اگر ایک کوشش کرتا ہے خرابی پیدا کرنے کی تو قدرت ایک ایسا موقع عطا کر دیتی ہے کہ پاکستان کا پرچم سر بلند ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ناظرین و سامعین، ماہ اگست ہماری آزادی کا مہینہ ہے۔ آج سے 77 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے آزادی حاصل کی، اور لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا ماحصل یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اگر ہم اس وقت کا تصور کریں کہ جب انگریز نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلام بنایا اور ہندو قوم نے اپنے لیے راستہ تلاش کر لیا، لیکن مسلمان مستقل پسماندگی کا شکار ہوتے چلے گئے، اور پھر مسلم رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ ایک نئے وطن کے قیام کی جدوجہد کی جائے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قرار پایا۔ پاکستان مارز وجود میں آیا، لیکن پاکستان کے دشمنوں کو ہر کس نے بھایا اور مستقل سازشیں ہوتی رہیں۔ 1971 میں ہمارے ایک بازو کو ہم سے کاٹ دیا گیا۔ اندرا گاندھی نے بڑے فخر سے کہا کہ آج دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا، لیکن وقت کا دھارا آگے بڑھتا رہا۔ آج جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی قوم سوال کرتی ہے اندرا گاندھی کی باقیات سے، انڈیا میں بسنے والے انتہا پسندوں سے، کہ تم جس بنیاد پر دو قومی نظریے کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، آج تمہاری ساری سازشوں کے باوجود اسی خطے میں پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے عناصر کو دیس نکالا دے دیا گیا۔ آج بنگلہ دیش میں ایک انقلاب سامنے آیا، اور جو عناصر پاکستان سے محبت کرنے والوں کی نسلوں سے انتقام لے رہے تھے، جن عناصر نے پاکستان کی بات کرنے والوں 74 اور 80 سال کے بزرگوں کو پھانسی پہ لٹکایا تھا، آج ان عناصر کی اس طرح بیخ کنی ہو رہی ہے کہ ان کی لاشیں بنگلہ دیش کے مختلف پلوں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ تاریخ کا انتقام ہے۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے۔ پاکستان ابدالآباد تک باقی رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان 27ویں شب قدر میں مارز وجود میں آیا ہے، اور ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ اپنے خاص بندوں کو نعمتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ سوچو، سمجھو، آنکھیں کھولو، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی اہمیت کو سمجھو۔ آج بھی دنیا کے اگر کسی خطے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے پاکستانی قوم بیدار ہوتی ہے۔ آج ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جس طرح پاکستانی قوم کر رہی ہے، دنیا میں شاید کسی اور خطے میں یہ فریضہ اس طرح انجام نہیں دیا گیا۔
پاکستان اللہ کی نعمت ہے. پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں کی امامت کا مرکز ہے اور آنے والے وقت میں اسلامی نشرت ثانیہ کے لیے بھی قیادت کا حق ادا کرے گا. پاکستان ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا نظریاتی ملک ہے جہاں کے رہنے والے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور یہ جس نظریے پر قائم ہوا وہ نظریہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہم اس نظریے کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا عہد کر چکے ہیں. آؤ نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں. صرف باجے بجا لینا، صرف مخصوص ترانے گنگنا لینا یہ پاکستان کی خدمت نہیں، بلکہ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم جس حیثیت میں ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، ہم پاکستان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے. کہ وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. پاکستان کی سرحدوں کو آج جو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کی افواج اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، پاکستان کے اندر بسنے والے اپنی ذمہ داری ادا کریں اور آپس کی تفریق کو کم سے کم کریں. اقتدار کی رسہ کشی چھوڑ کر وطن کی خدمت کا عہد کریں اور پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ملک اپنے کردار سے ثابت کریں. یہاں ٹیلنٹ بھی ہے، یہاں جذبہ بھی ہے، یہاں جنون بھی ہے، بس اس کو ذرا مہمیز دینے کا ایک راستہ چاہیے. ایک ایسا قائد اور رہنما چاہیے جو پوری قوم کو یکجا کر سکے. دنیا کے مختلف خطوں میں ایک ہی زبان کے ایک ہی علاقے کے بولنے والے بستے ہیں، یہاں مختلف خطوں کی تہذیبوں کا مجموعہ ہے، ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف پھول کھلے ہوئے ہیں، اور وہ تمام تہذیبیں، وہ تمام علاقائی زبانیں قومی ثقافت میں، قومی زبان میں آ کے مدغم ہوتی ہیں اور اتحاد کی ایک علامت سامنے آتی ہے. دوستو، پاکستان کی قدر کی جائے، پاکستان کو سنوارا جائے، اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا تحفظ پاکستان میں ہے، ایک مضبوط پاکستان میں ہے، ایک خوبصورت پاکستان میں ہے. یہاں سے ہمیں انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے، یہاں ہمیں اپنے اکابرین کے انداز حکومت کو لا کر ثابت کرنا ہے، اور جس انداز کا اعلان قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ اقبال نے کیا تھا اس کو یہاں رائج کرنا ہے. ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی ہے اور پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کرنا ہے. پچھلے دنوں کچھ افغانیوں نے جرمن سفارت خانے میں پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں کے سامنے یہ واقعہ، یہ سانحہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس ملک سے اتنی محبت ہے کہ ارشد ندیم کی شکل میں ایک ایسا ہیرو دے دیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم سب سے بلند نظر آ گیا. کوئی فرد اگر ایک کوشش کرتا ہے خرابی پیدا کرنے کی تو قدرت ایک ایسا موقع عطا کر دیتی ہے کہ پاکستان کا پرچم سر بلند ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے سپہ سالار نے کہا ہے کہ آئین اور شریعت سے بغاوت ہرگز ہرگز ناقابل قبول ہے. ہم ان کے اس بیان کو بہت عظیم سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں اسلامی شریعت کی بالادستی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا اور پاکستان ایک فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آئے گا. پاکستان زندہ باد. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.